اذکار نماز سے. سبحان اللہ, صرف آپ نماز سمجھ لیں تو ہر دوسرا لفظ اوسطاً نماز سے ہی آئے گا. اور یہی ہمارا شارٹ کورس 1 ہے جو آپ کو ہم سکھائیں گے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کا, جس میں آپ 125 الفاظ سیکھیں گے, نماز بھی سیکھیں گے, اور 40 الفاظ جو 125 الفاظ جو 40,000 بار آتے ہیں. مزید اذکار اگر آپ سیکھ لیں آخری 12 صورتیں اور دعائیں وغیرہ, تو مزید 125 سیکھ لیں گے, جو ٹوٹل مل کر 55,000 بنتے ہیں 1 اور 2. ان کورسز کے بعد پہلے پارے میں صرف 20 نئے الفاظ رہ جائیں گے. پہلے پارے میں صرف 20 نئے الفاظ رہ جائیں گے ہر صفحے پر. اور دوسرے سے 5ویں پارے تک ہر صفحے پر صرف 12 نئے الفاظ رہ جائیں گے, اور 6 سے 28 تک صرف 6 نئے الفاظ رہ جائیں گے ہر صفحے پر. اتنا آسان ہے قرآن کریم پر. یاد رکھیے ہر صفحے پر ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 130. 130 الفاظ میں سے پارے نمبر 6 سے 28 تک صرف 6 نئے الفاظ ہیں, اور 29 اور 30 میں 12 نئے الفاظ, چونکہ 29 اور 30 میں تھوڑے ماشاءاللہ صورتیں بہت ہی رچ ہیں, بہت چیلنجنگ صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. تو یہ گراف آپ کو بتاتا ہے جو نیچے ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9, یہ ساری صورتیں پاروں کے نمبر ہیں, اور آپ جو دیکھ رہے ہیں 12 6 12 یعنی نئے الفاظ ہر صفحے پر ان پاروں میں. آپ جیسے جانتے ہیں ہر صفحے پر 130 الفاظ ہیں. اگر نئے الفاظ 20 15 10 ہوں تو دہرائے جانے والے الفاظ وہ 100 سے زیادہ ہیں. تو آپ کو دہرایا جانا یعنی ہر صفحے پر ریویژن کا بھرپور موقع ملتا ہے. تو قرآن سیکھنا ہے تو ماحول بنائیے 7 مختصر ہوم ورک سے. یہ ہوم ورک جو ہے آپ کو ماحول بنانے میں بڑی مدد دیں گے. 2 تلاوت کے, یعنی چلتے پھرتے آپ جو بھی قرآن یاد ہو کم از کم 5 منٹ تلاوت کیجئے, اور کم از کم 5 منٹ دیکھ کر قرآن کریم سے تلاوت کیجئے. 2 تلاوت کے ہوم ورکس ہوئے. 2 اسٹڈی کے, یعنی یہ شارٹ کورس کی نوٹس آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں www.understandquran.com. اس سے کم از کم روزانہ 10 منٹ مطالعہ کیجئے, اور اس کا الفاظ معنی کا شیٹ بھی ہے, صرف ایک شیٹ, اس سے کم از کم 10 سیکنڈ ہی صحیح مختلف اوقات میں دیکھا کیجئے. یہ 2 تلاوت کے ہوئے, 2 مطالعے کے ہوئے. اب ایک سننے کا ہے. پورا شارٹ کورس جو ہے 60 منٹ میں ریکارڈ کیا گیا MP3 میں, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. سننے کا ہوم ورک, سنانے کا ہوم ورک, اور دعا کرنے کا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. رب زدنی علما, جیسا کہ ہم آگے دیکھیں. تو مسئلہ وقت کا ہے, محنت کا نہیں, سوچ کا ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنائیے, انشاءاللہ بآسانی آپ سیکھیں گے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے صرف 200 گھنٹے چاہیے. 200 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ یہ قرآن سیکھ سکتے ہیں. 20 گھنٹے 2 شارٹ کورس کے, اور اس کے بعد 6 گھنٹے میں 1 پارہ. جلد سے جلد وقت لگائیے, جب سیکھنا ہی ہے تو پھر دیر کیوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ہم آتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف. یہ کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے, نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کی عادت ہو, مؤثر طریقے سے قرآن سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو, قرآن سے انٹریکشن سمجھ میں آئے کہ زندگی میں ہم قرآن کو کس طرح لائیں گے, اور ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو. قرآن فہمی اور زبان سیکھنا, اس میں 3 اہم فرق ہیں ہمارے نزدیک. پہلی چیز یہ ہے کہ زبان جب آپ سیکھتے ہیں تو ریسیپشن پر بھی کام کرنا پڑے گا آپ کو, پروڈکشن پر بھی. ریسیپشن میں سننا ہے اور پڑھنا ہے, اور پروڈکشن میں بولنا ہے اور لکھنا ہے. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو بولنے اور لکھنے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے, یا اس پر اتنی زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, سب سے اہم بات یہ کہ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں, کوئی اور چیز کیوں لیں. جب ایک مسلمان 5 نمازوں میں روزانہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کیوں نہ اس کو سیکھ لیں ہم. تو آج ہی سے کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہو, خاص کر نمازوں کی, اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور یہ کورس ہر مسلمان, مرد, عورت, بوڑھے, بچے, جوان, سب کے لیے مفید ہے, اس لیے کہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تیسرا فرق یہ ہے کہ ہم الفاظ و معانی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں, اور یہ فطری طریقہ ہے. جیسے بچے سیکھتے ہیں, ہمارا بچہ پہلے کہے گا پانی, چھوٹا بچہ, پھر تھوڑے دن کے بعد کہے گا پانی لاؤ,
اگر ہم اس سے کہیں کہ بھئی دیکھو پانی اسم ہے اور لاؤ فعل ہے اور اردو زبان میں اسم پہلے آتا ہے فعل بعد میں آتا ہے، تو اس طرح تو وہ ڈر جائے گا اور ہو سکتا ہے اگلے 5 سال اور بات کرنا بند کر دے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ شروع میں قواعد پر کمزور ہے، ورنہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں کہ ہم کو قواعد نہیں آتے، الحمدللہ قواعد آتے ہیں۔ مثلا یؤمنون کو لیجئے، یؤمنون کی صرفی تشریح جو ہے یہ غائب ہے، مذکر ہے، جمع ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، اور اس کی نحوی تشریح ہے کہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون لأنه من الافعال خمسہ، افعال خمسہ میں سے، اس کا واو جو نون سے پہلے والا ہے واو ضمیر متصل ہے، فی محل رفع فاعل۔ اس طرح اگر ہم پڑھائیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ مختصر تعارف ہوا اس کورس